زائرین کو ایران و عراق بذریعہ بس جانے سے روکے جانے کی اصل وجوہات کیا ہیں، آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ زائرین اس مرتبہ صرف فضائی راستے سے ہی عراق اور ایران جا سکیں گے، اور وزیراعظم شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ زائرین کی سہولت کے لیے زیادہ سے زیادہ پروازوں کا بندوبست کیا جائے، مگر ٹریول ایجنٹس کے بقول فضائی سفر پر زائرین کا 2 سے 3 لاکھ روپے کا اضافی خرچہ ہوگا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے عائد کی جانے والی اس پابندی کی وجہ سے کوئٹہ شہر میں زائرین کی بڑی تعداد پھنس گئی ہے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ ان زائرین کا تعلق پاکستان کے مختلف شہروں سے ہے، جنہیں کوئٹہ سے بسوں کے ذریعے ضلع چاگی کے سرحدی شہر تفتان سے ایران اور عراق جانا ہے۔ اس پابندی کے خلاف کوئٹہ میں ان زائرین نے علمدار روڈ پر واقع شہداء چوک پر دھرنا دینے کے علاوہ احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے وفاقی حکومت کی جانب سے پابندی کو مسترد کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں سیکورٹی فراہم کر کے سڑک کے راستے ایران جانے کی اجازت دی جائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ یہاں پھنسنے والوں میں زیادہ تر وہی خاندان شامل ہیں جن کے لیے جہاز کے ذریعے ایران جانا ممکن نہیں ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ سیکورٹی خدشات کے باعث زائرین کے سڑک کے ذریعے سفر پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ تاہم رواں ماہ ہی وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے انکشاف کیا تھا کہ اب تک تقریباً 40,000 پاکستانی زائرین ایران، عراق اور شام جا کر یا تو وہیں رک گئے یا لاپتہ ہو چکے ہیں، جن کا کوئی سرکاری ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ لہٰذا جنوری 2026 سے عراق کا سفر صرف رجسٹرڈ گروپ آرگنائزرز کے ذریعے ہی ممکن ہوگا تاکہ غیر قانونی سفر اور زائد قیام روکا جا سکے۔ اس صورتحال میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصل وجہ سیکورٹی خدشات ہیں یا مقصد غیر قانونی طور پر عراق جا کر زائد قیام کرنے والوں کی روک تھام ہے۔ ماہرین کے مطابق بلوچستان میں حالیہ کچھ عرصے سے یہ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ بار بار اہم شہروں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور حکومت کے لیے سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ زائرین کا تعلق بلوچستان سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ دیگر صوبوں بشمول پنجاب سے آتے ہیں۔ فی الحال بلوچستان میں بلوچ لبریشن آرمی یعنی BLA اور دیگر عسکریت پسند تنظیموں کے ہاتھوں ہونے والی ہلاکتوں کا لسانی بنیادوں پر حملے قرار دیا جا رہا ہے، لیکن اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو یہ مذہبی رنگ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ بلوچستان میں حالات بہتر ہونے کی بجائے مزید خراب ہوتے نظر آتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق حکومت کی جانب سے زمینی راستے سے ایران اور عراق جانے پر پابندی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ زیارت ویزا ان ممالک کو جانے والے کئی افراد وہاں جا کر غائب ہو جاتے ہیں، اور حکومت اس صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کے مطابق وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے حالیہ دورہ ایران کے دوران عراقی اور ایرانی حکام کو اس حوالے سے یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ ہوائی سفر کے ذریعے جانے والوں کو ریکارڈ رکھنا زمینی راستے کے مقابلے میں زیادہ مؤثر اور آسان ہے۔ ایسا نہیں لگتا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان تنازع مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، اور کسی دوسرے ملک میں زائرین کی سیکورٹی کی صورتحال غیر متوقع اور بعض صورتوں میں نازک ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت کے لیے راستے بند کرنا ایک آسان اور فوری حل نظر آتا ہے۔ ان کے مطابق یہ بھی ان اقدامات میں سے ایک ہے جو حکومت بیرون ملک موجود افراد کی نگرانی اور تحفظ کا بوجھ کم کرنے کے لیے اختیار کر رہی ہے۔ کراچی سے کوئٹہ تقریباً 700 کلومیٹر دور ہے، اور پنجاب تو کوئٹہ سے اور بھی دور ہے، پھر کوئٹہ سے تفتان کا فاصلہ 700 کلومیٹر ہے۔ حکومت کی ریٹ وہاں پر کمزور ہو گئی ہے، انہیں لگا ہوگا کہ بسوں اور کوچز کو سیکورٹی دینا مشکل ہوگا، اس لیے انہوں نے بذریعہ سڑک سفر پر پابندی عائد کی ہے۔ نام نہاد دولت اسلامیہ خراسان بھی بلوچستان میں اپنا وجود رکھتی ہے، اور زائرین کی بسیں ان کے لیے آسان ہدف ثابت ہو سکتی ہیں۔ حالیہ مہینوں میں بلوچستان میں متعدد مرتبہ مرکزی شاہراہیں بند کی گئی ہیں، اور پنجاب سے ایران اور عراق کی طرف جانے والے زائرین کو بلوچ علیحدگی پسند بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ دوسری طرف نام نہاد دولت اسلامیہ کی خراسان شاخ انہیں فرقہ وارانہ وجوہات کی بنا پر نشانہ بنا سکتی ہیں۔ یہاں زائرین کو لے جانے والی بسوں کو دوہرا خطرہ ہے۔ ادھر بلوچستان حکومت کے ترجمان شاہد رند نے کہا ہے
کہ سڑک کے ذریعے زائرین کی ایران اور عراق جانے پر پابندی کے حوالے سے وفاقی حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے اس پر بلوچستان حکومت کو اعتماد میں لیا گیا ہے۔ 4 سال قبل کوئٹہ سے موصل ضلع مستونگ میں زائرین پر ہونے والے متعدد حملوں کے بعد ان کو کوئٹہ سے سکیورٹی میں قافلوں کی صورت میں سرحدی شہر تفتان لے جایا جاتا رہا ہے اور اسی طرح سکیورٹی میں وہاں سے آنے والے زائرین کو واپس لایا جاتا ہے۔ خیال ہے کہ بلوچستان میں عسکریت پسندوں کی جانب سے پنجاب سے تعلق رکھنے والے افراد کو شناخت کے بعد قتل کیے جانے کے متعدد واقعات پیش آ چکے ہیں جن میں حالیہ عرصے میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ماضی میں بلوچستان میں زائرین کی بسوں پر مبینہ فرقہ وارانہ حملوں کے بعد بھی متعدد واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ سڑک کی جگہ فضائی سفر کے ذریعے زیارت کتنی مہنگی پڑے گی؟ ہر سال اربعین کے موقع پر پاکستان سے تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ افراد بذریعہ سڑک عراق کا سفر کرتے ہیں۔ ان کے مطابق زائرین کی بڑی تعداد سڑک کے ذریعے سفر کو اس لیے ترجیح دیتی ہے کیونکہ اس پر پیسے کم خرچ ہوتے ہیں۔ اربعین کے موقع پر بذریعہ سڑک عراق جانے پر تقریباً لاکھ سے 1,70,000 روپے تک خرچ ہوتے ہیں اور اگر یہی سفر بذریعہ ہوائی جہاز کیا جائے تو 3.5 سے 4 لاکھ روپے تک خرچ آتا ہے۔ کئی زائرین وزیر داخلہ کا وہ بیان بھی دہراتے رہے کہ محسن نقوی تو کہتے تھے کہ یہ دہشت گرد ایک SHO کی مار ہیں، تو اب ایسا کیا ہو گیا کہ آپ قافلوں کو سیکورٹی تک نہیں دے سکتے؟ زائرین سے لے کر ٹریول ایجنٹوں اور بس مالکان تک سب کا نقصان ہے۔ بذریعہ سڑک جانے کے خواہشمند افراد کی عراق کے ویزا لگ چکے ہیں جس کی فیس تقریباً 90,000 ہے جو کہ ناقابل واپسی ہے اور جو ای ویزا تھے جو 20 سے 30 دن میں ایکسپائر ہو جائیں گے۔ نہ تو لوگ اربعین کے بعد جا سکتے ہیں نہ یہ فیس واپس مل سکتی ہے، سارا نقصان ہی نقصان ہے۔ زائرین کی اکثریت کے ایران کے ویزے بھی لگ چکے ہیں جس کی فیس تو کوئی نہیں مگر ڈبل انٹری ویزا پر تقریباً 3 سے 4,000 روپے خرچ آتا ہے اور پیر سے ایران ویزا اسٹیمپ ہونے سے سلار کو پاسپورٹ ملتے ہی 2 یا 3 سفر سے بارڈر کی جانب سے سفر شروع ہو جانا تھا۔ صابر بخاری، زمانہ نیوز۔